تحریک آزادی میں علماء کرام کا کردار۔ تحریر احمد رضا حمران، کٹیہار بہار، انڈیا۔ ایک ایسی قوم جس کا سر سوائے معبود برحق کسی کے آگے خم نہیں ہوتا، کسی ظالم و جابر حاکم سے نہیں ڈرتی، جو شہادت کی موت کو عظیم نعمت گردانتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان 14 اگست 1947 میں آزاد ہوا۔ جب بھی سالانہ یہ تاریخ ہمارے روبرو ہوتی ہے تو اسے ہم جشن اور تہوار کے طور پر مناتے ہیں کہ اس روز ہمارا ملک سرکش انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد ہوا، اور ان تمام مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس گلشن کی فراوانی کے لیے جان نچھاور کیا۔ جہاں دیگر برادران ملک نے حصہ لیا، وہیں ملک کے واسطے کثیر مسلمانوں نے جان قربان کی اور مسلمانوں میں علماء نے بھرپور حصہ لیا، لیکن افسوس غیر تو غیر اپنے بھی ان کی قربانیوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، علامہ فضل خیر آبادی، دیگر علماء اکرام نے تحریک آزادی مہم شروع کر دیا اور دہلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا۔ ان کوششوں کو دیکھ کر غیر مسلم ہندوستانی بھی اس تحریک میں شامل ہونے لگے۔ جب انگریزوں کو اپنی حکمرانی میں زوال کے آثار نظر آنے لگے تو انگریز ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے تاکہ عوام مرعوب ہو جائے، لیکن معاملہ برعکس رہا۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ دہلی کے دروازے سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ کے دونوں طرف شاید کوئی ایسا درخت رہا ہو جس پر علماء اکرام کی لاش نہ ہو۔ تقریباً 22,000 علماء کو سپردے دار کیا اور تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ ان میں سر فہرست علامہ عنایت کاکواری، مولانا عبدالجلیل، مولانا سید احمد اللہ شاہ، مفتی صدر الدین خان، مولوی لیاقت علی، مولانا علاء الدین وغیرہ جیسے جگر پاروں کے علاوہ بے شمار علماء اکرام کو سزائے کالا پانی اور جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ جوش انتقام میں انگریزوں نے ہنستے کھیلتے شہروں کو آن واحد میں شہر خاموشہ میں تبدیل کر دیا۔ 1857 کے مسلمان مجاہدین کی قربانیاں رائگاں نہیں گئیں، بلکہ انہوں نے اپنے خون سے جو انقلابی چراغ روشن کی تھی، اس کی روشنی میں چلتے ہوئے انقلابیوں نے انگریزوں کو 1947 میں ہند سے ذلیل و خوار کر کے رخصتی پر مجبور کیا۔